بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور کون کون سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور اب کتنے علامات باقی ہیں جو مستقبل میں ظاہر ہونے والے ہیں، اور قیامت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کیا کیا ہیں، اسی طرح قیامت کے متعلق اہم معلومات آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ویڈیو میں اینڈ تک رہیے تاکہ کوئی بھی اہم معلومات آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انفارمیشن ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کس دن قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی اس بات کا علم نہیں۔ جیسے کہ مشکات شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم مجھے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں، یعنی سوال کرنے والے کو جس طرح اس کا علم نہیں تو مجھے بھی اس بات کا علم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ البتہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یعنی قرب قیامت کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ ان تمام نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ ان علامات اور نشانیوں میں سے کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، ان میں سے اکثریت ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں جن کا ظاہر ہونا اب باقی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو میں چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بیان کی جائیں گی جو ظاہر ہو چکی ہیں، اور یاد رہیے قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ اسی چینل پر الگ الگ ویڈیو کی شکل میں ریلیز کی جائے گی۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیشن گوئیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی آپ نے پہلے سنی ہوگی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صاحب مرقات اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کر دیں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو کوئی باطل جماعت عقائد فاسدہ لے کر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ہم نوا قرآن و حدیث سے ان غلط عقائد کا اثبات کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ آج کل کمیونزم قرآن شریف سے ثابت کیا جا رہا ہے اور موجودہ جمہوریت کو اسلام کی جمہوریت کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے تو غضب ہی کر دیا جب ان سے کہا گیا کہ ڈارون کا عقیدہ ارتقاء قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تو انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے بتاتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے سب سے پہلا بندر جو انسان بنا وہ سیدنا آدم ہو، نعوذ باللہ۔ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح میں فرمایا کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا، ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، اور ایک ہی دن گھڑی کی برابر ہوگا، اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا عاشق الہی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت جلدی جلدی گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں شراح احادیث کے مختلف اقوال ہیں۔
اقرب اور راجح قول یہ ہے کہ عمریں بے برکت ہو جائیں گی اور انسان اپنی عمر سے دین و دنیا کے وہ سب فائدے حاصل نہ کر سکے گا جو اس وقت لمبے وقت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ فقیر عرض کرتا ہے کہ آئندہ عمروں میں کیا کچھ بے برکتی ہونے والی ہے، اسے تو خدا ہی جانے۔ اس وقت کا حال یہ ہے کہ جب مہینہ یا ہفتہ ختم ہو جاتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ ابھی تو شروع ہوا تھا، یکا یک ختم ہو گیا۔ اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتا۔ کنجوسی عام ہوگی اور قتل کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ چل کر زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا اور علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل کی کثرت ہوگی، شراب کو نام بدل کر حلال کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ شراب پئیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا کہ کیا مسلمان شراب پئیں گے، حالانکہ خدا نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام بدل کر حلال کریں گے، یعنی اسلام کے مدعی اس زمانے میں اس قدر دیدہ دلیر ہوں گے کہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ شراب جیسی چیز کو بھی، جسے قرآن نے ناپاک اور شیطان کا فعل اور آپس کے بغض و عداوت کا باعث اور ذکر اللہ اور نماز سے روکنے کا شیطانی آلہ بتا کر سختی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، نہ صرف پئیں گے بلکہ اس کا نام بدل کر حلال سمجھیں گے۔ عالموں اور مفتیوں کو اس کا نام کچھ اور بتائیں گے جس سے حرمت کا فتویٰ نہ دیا جا سکے۔ ایک شراب ہی کیا، آج کل تو بہت سی حرام چیزوں کو تعویل کر کے حلال سمجھ لیا گیا ہے، اور تعویلیں اس قدر لچر ہیں کہ تار عنقبوت یعنی مکڑی کا جالا سے زیادہ ان کی حقیقت نہیں ہے۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، مشکات شریف کی حدیث میں ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسے احکام بھی دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا خبردار، ایسا زمانہ آئے گا کہ پھیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ بس تمہیں قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال بتایا اسے حلال سمجھو اور اس نے جسے حرام بتایا اسے حرام سمجھو، یعنی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے خدا تعالیٰ نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی عرصے دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پھیٹ بھرے یعنی دولت مند جو سرمایہ کے نشے میں چور ہیں اور جو ذرا سا پڑھ لکھ گئے ہیں، صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور احکام احادیث چونکہ نفس پر گراں گزرتے ہیں اس لیے احادیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، مولویوں کی ایجاد ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم ہی نہیں ہو سکتے اور اس کی تفصیلات سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم تمہیں رسول دے اسے قبول کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پھیٹ برا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ غریبوں کو تو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ادھر ادھر کی بحثوں میں پڑھ کر اپنا دین برباد کرے۔ ہاں، مالدار لوگ شیطان کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، ذرا سا مطالعہ کیا اور محقق بن گئے۔ اس دور کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ہیں اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی ترقی سود کے جواز میں، تصویروں کے حلال ہونے میں اور نیکر کوٹ پتلون پہننے اور دوسری بد اعمالیوں میں پوشیدہ ہے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ پھر ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا
کہ ایک گروہ تو ایسا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح و شام اللہ کے غصہ، ناراضگی اور لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ وہ ایسی عورتوں کا پیدا ہونا ہے جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی اس کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گی، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے، یعنی سالہ سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں مولانا عاشق الہی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دو پیشن گوئیاں ذکر ہیں۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشے میں ضعیف اور بے کس پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خواہ مخواہ عام پبلک کو ستائیں گے۔ دوسری پیشن گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے ان کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ اور آج کل چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے، چنانچہ گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر تک حصہ پنڈلی سے کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر اتنا تھوڑا سا کپڑا ہو اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیا عورتیں غیر مردوں سے چھپاتی ہیں، جیسے کہ یورپ اور ایشیا کے بعض شہروں میں مثلاً ممبئی، رنگون، سنگاپور وغیرہ میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے کہ صرف گھٹنوں تک قمیص ہوتی ہے، آستینیں مونڈے صرف 2-4 انچ ہی بڑی ہوئی ہوتی ہے، پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہیں اور سر بھی دوپٹے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا، اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ اپنے سروں کو جو دوپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گی، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتاری کے وقت زمین کی جانب جھکتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی۔ پھر فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگیں گی۔ شریعت اسلامیہ نے زناکاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگ لیں۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا چل کر جانا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے، یعنی گور کر دیکھنے لگتا ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ جو نامحرم پر نظر ڈالے اور جو اپنے اوپر نامحرم کی نظر پڑنے کی خواہش اور تمنا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بلا اختیار و ارادے ایک مرتبہ کسی عورت کا حسن دیکھ لے، یعنی اچانک بغیر ارادے کے اس کی نظر پڑ جائے اور پھر اس نظر کو باقی نہ رکھے بلکہ اپنی آنکھ بند کر لے، تو خدا اس کے بدلے اسے ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی حلاوت مٹھاس وہ محسوس کرے گا۔ ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا کہ صبر کرو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر
ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو، یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا آ جائے۔ پھر فرمایا، یہ بات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانہ اور زمانے والوں کی شکایت فضول ہے اور آئندہ زمانے میں اچھے حکمرانوں کی امید بھی غلط ہے، لہٰذا جتنا بھی وقت ملے اور عمر کا جو بھی سانس مل جائے اسے غنیمت سمجھے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے امیدیں باندھے اور اسی کے قہر و غضب سے ڈرتا رہے۔ اسلام سے اجنبیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اجنبیت اور بیگانگی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا اور عن قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں تھا۔ پھر فرمایا، سو ایسے لوگوں کو خوشخبری ہو جو اسلام پر چلنے کی وجہ سے بیگانہ شمار ہوں۔ مطلب یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اسے شروع میں چند لوگوں نے ہی قبول کیا اور اسلام کو عموماً لوگوں نے کوئی غیر مانوس اور اجنبی چیز سمجھی، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے والوں کو بد دین کہا گیا اور ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب مسلمان حبشہ چلے گئے تو مشرکین نے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی اور بادشاہ سے شکایت کی کہ کچھ نوجوان بیوقوف لڑکے اپنا قومی دین چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ نیا دین ایسا ہے جسے ہم پہچانتے ہی نہیں۔ سورہ صاد میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر مشرکین نے کہا، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بعد میں لوگوں نے خوب اسلام قبول کیا اور خوب پہلایا، لیکن آگے چل کر ایسا ہوگا کہ اسلام پھر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور اس کے احکام کو قبول کرنے والے اور عمل کرنے والے نہ ملیں گے۔ اسلام کی چیزوں کو بیگانگی کی نظروں سے دیکھیں گے، گویا اسلام کو جانتے بھی نہیں۔ اس وقت اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہوگا اور کہیں کوئی پکا مسلمان نظر آئے گا، لیکن ایسے مسلمان اگرچہ لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہوں گے، ان سے کوئی بات کرنی بھی پسند نہ کرے گا، مگر خدا کی جانب سے میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ کر آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر گھس جاتا ہے، اور دین صرف حجاز ہی میں رہ جائے گا جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی میں رہتی ہے۔ پھر فرمایا، بے شک دین بیگانگی اور اجنبیت کی حالت میں ظاہر ہوا اور عن قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں تھا۔ سو خوشخبری ہو بیگانے لوگوں کو جو میری ان سنتوں کو سنواریں گے جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔ فتنوں میں عمل کرنے کا اجر۔ فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت یعنی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کا مطلب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ تم لوگوں کا یہ حال دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے گی اور خواہش نفسانی پر عمل ہونے لگے اور دین پر دنیا کو ترجیح دینے لگے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو مقدم سمجھنے لگے، اور تم اس حال میں ہو جاؤ کہ فتنے میں پڑ جانا ضروری ہو جائے، تو خاص طور پر اپنے نفس کو سنبھال لینا اور عوام کو چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے آگے یعنی آنے والے زمانے میں صبر کے دن ہیں۔ جس نے ان میں صبر کیا یعنی دین پر جمع رہا تو گویا اس نے چنگاری ہاتھ میں لی۔ پھر فرمایا، اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کو ان 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر ملے گا جو اس زمانے کے علاوہ اس جیسا عمل کریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کو اسی زمانے کے 50 شخصوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم میں سے 50 عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا۔ معزز سامعین، یعنی اس دور میں جو اپنے نفس کو قابو رکھے، دین پر چلے اور صبر کرے اور نیک اعمال کرے
تو اس کو ان نیک اعمال کا اجر و ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے عمل کے برابر ملے گا۔ معزز سامعین، جتنی قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت کے لیے اتنے ہی زیادہ گارڈ مقرر کیے جاتے ہیں، اور اس چیز کو چرانے کے لیے اتنے ہی زیادہ چور بھی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ چور اس چیز کو چوری کرنے کے لیے ان محافظین کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، اپنا حلیہ ان کی طرح کرتے ہیں کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اسی طرح دین اسلام دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے 14 صدیوں سے آج تک بہت سے محافظ، علماء، فقہا، صوفیاء، مفتیان کرام کی شکل میں پیدا کیا، اور آج بھی بے شمار شیوخ ایسے ہیں جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگیاں لگا دی ہے، اور دوسری جانب اس دین اسلام کو بدنام کرنے، اس دین اسلام کو تبدیل کرنے، اس دین اسلام کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنے اور اس دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے بے شمار چور علماء کی شکل میں آتے رہے ہیں۔ در حقیقت وہ علماء نہیں بلکہ علماء کے لباس میں دین کا دشمن، دین کو ختم کرنے والا اور علماء کے نام پر دبہ ہیں، علماء کے نام پر دین اسلام کے چور ہیں۔ آپ تحقیق کر کے دیکھیں تو یہی بکری کی شکل میں بھیڑ دین کو ختم کرنے والوں کے ساتھ ملے ہوں گے، یہاں تک کہ علماء حق کے قتل میں بھی ان کے ہاتھ ہوں گے۔ لہٰذا آپ حضرات ہوشیار رہیں ایسے چوروں سے، ایسے درندوں سے، یا علماء کی شکل میں آ کر علماء کو بدنام کرتے ہیں، انبیاء کے ان وارثوں کو بدنام کرتے ہیں، دین اسلام میں آسانی کا نام کہہ کر دین اسلام کو بدل کر ڈالتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دین کے یہ دشمن یہ خیال کرتے ہیں کہ اس دین کو پھیلانے والوں اور اس کی حفاظت کرنے والوں کو جب ختم کریں گے تو دین اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار علماء کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، بعض کو چوری مار مار کر شہید کر دیا گیا، اور بعض کو گولیوں کی بوچھاڑ میں شہید کر دیا گیا۔ معزز سامعین، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ چور سونے کو چوری کرنے کے لیے سونار بن کر آتا ہے، تو اسی طرح دین اسلام کو تبدیل کرنے، اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے یہ لوگ علماء کی شکل میں داڑھی پگڑی میں آتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں پر یقین کریں، اور ایسے ایسے بیہودہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کا تعلق، عوام الناس کا تعلق جب ان علماء حق سے ختم ہو جائے گا تو ان عوام سے دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو لوگوں کا بھروسہ، لوگوں کا تعلق علماء حق سے ختم ہو جائے۔ اور آخر میں یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو ہر پہلو کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق کسی نام نہاد عالم دین سے ہو جائے اور ان کے رویے سے آپ انتہائی بدظن ہو جائیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ سب علماء سے تعلق ختم کر دیں۔ باطل تو یہی چاہتا ہے کہ عوام الناس کا تعلق ان علماء سے کٹ جائے، عوام ان علماء کرام سے دور ہو جائیں، عوام ان علماء دین کی عزت نہ کرے۔ یاد رہے، اگر عوام ان علماء حق سے دور ہو گئے، اگر عوام نے اپنا تعلق ان علماء کرام کے ساتھ ختم کر دیا تو وہ دن بھی دور نہیں کہ لوگوں کا ایمان بھی، اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، اور ان کے سینوں سے دین کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس بات کا بھی خوف ہے کہ وہ دین اسلام سے مرتد ہو جائیں گے۔ اسی لیے عقل مند شخص وہی ہے جو علماء حق کے ساتھ کھڑا رہے، ان سے اپنے مسائل حل کرتا رہے، ان سے مشورے لیتا رہے، ان سے تعلق کو مضبوط کرتا رہے، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، ان کے وقار کو اپنا وقار سمجھے، ان سے اپنے دین اور دنیا دونوں کے متعلق مشورے لے، حلال رزق کمانے کے اچھے طریقے، نفع بخش تجارت، کاروبار کے متعلق مسائل پوچھے، ان سے مشورہ لے۔ یقیناً یہ علماء حق آپ کے غمخوار ہیں، آپ کا بھلا چاہتے ہیں، اور علماء کی شکل میں بد دین، بے ضمیر لوگوں سے تعلق بالکل ختم کر دیں تاکہ ان کے شر سے آپ کا ایمان محفوظ رہے۔ اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے اور علماء سو پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف
رسم باقی رہ جائے گی، ان کی مسجدیں نقش و نگار ٹائل، برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے، اور ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں مولانا عاشق الہی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے، ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی، جیسے کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے، وہ کیفیتیں باقی نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور کروڑوں مسلمان اس سے دور ہیں۔ قرآن شریف صرف رسماً ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور خوش الحانی کا تو خیال ہے، مگر اس کے معانی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش فرش، قیمتی غالیچے، دیدہ زیب فانوس، عمدہ آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، مگر ہدایت سے خالی ہیں۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، طعنے، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں۔ علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو دنیا میں فساد ہوگا، اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے دنیا کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے، اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، پھر سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا والوں کے پاس جا کر دین سالم رہ جائے، جس طرح کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح سرمایہ داروں کے قریب سے گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں وہ عموماً علماء سو ہیں، چند ٹکوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور اسے صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانے کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے زمانے والوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے۔ سیاسی لیڈر بننے، شہرت حاصل کرنے، روپیہ کمانے کے دھن میں سرگرداں ہیں، اور موجودہ زمانے کے علماء میں بعض ایسے ہیں جو دین کی تبلیغ کرتے ہوں، ورنہ آج تو علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جلسوں میں گاندھیزم یا نیشنلزم، سوشلزم اور کمیونزم کی اشاعت کرتے ہیں اور ارشادات نبویہ کے بجائے مخلوق کی خود ساختہ نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔